محترم ناظرین، خلاصہ قرآن کی 26ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی ایمان افروز محفل میں دو سورتوں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ رعد یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 43 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ سورہ رعد کے اندر جو اہم باتیں بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید، آخرت اور رسالت، نبی کی رسالت بتانا مقصود ہے۔ تو یہاں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ واضح کتاب کی نشانیاں ہیں، واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے۔ آگے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہی اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ تم آخرت کے دن پر اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے بلند فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے ناظرین کرام۔ سورج اور چاند ہر زمانے میں لوگ اسے پوچھتے ہیں، اسے رب سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ دونوں رب نہیں ہے، معبود نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ اللہ نے خود کہا سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی نشانیاں دن اور رات ہیں، سورج اور چاند ہیں۔ لوگو سورج اور چاند کو سجدے مت کرو، بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے زمین کے بارے میں کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا، اور پھر زمین کے بارے میں ہو رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کہ زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، لیکن ایک کھیت ہے کہ اس سے درخت، باغات، انگور، پھل وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ وہیں دوسری کھیتی ہے، پانی وہی ہے، ہوا وہی ہے، لیکن کچھ بھی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ کہتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں فضیلت دیتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آخرت کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ کو تعجب ہے تو تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ ان کا کہنا ہے، کافروں کا کہنا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ اپنے رب کا وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اور اپنے رب کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آپ کا رب تو وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ظلم کے باوجود بھی۔ اللہ بہت سارے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، مہلت دے رکھا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لے تو زمین میں ایک بھی جاندار نہیں بچے گا، لیکن اللہ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے، وہیں یہ بھی صفت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے بارش نازل فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو تم لوگوں کو خوف اور لالچ میں ڈرا رہا ہے۔ بارش کے اندر
کس طریقے کی بجلیاں چمکتی ہے، جب بارش ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بجلیاں چمکتی ہے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ بارش نازل ہوگی۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کہ بجلی کی کڑک بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نے امتوں کے بارے میں بتایا کہ جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے اللہ کسی قوم کو نہیں بدلتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کا دو معنی ہوتا ہے کہ جب تک قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں نہیں چھینتا، لیکن جب نافرمانی کر لیتی ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس کا ایک معنی اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دوبارہ نہیں دیتا جب تک وہ قوم دوبارہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتی، اللہ کے حکم نہیں ماننے لگتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں دیتا۔ ماننے لگتی ہے تو دے دیتا ہے۔ لَهُ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی غلال۔ اللہ کی دعوت سچ ہے، وہ لوگ جن کو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دور ہی سے کہہ رہے ہیں پانی تو میرے منہ میں آ جا، کیا پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح وہ غیر اللہ جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم سے کیا مانگا جا رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں مانگا جا رہا ہے، نہیں معلوم۔ جس طریقے سے دور سے پانی منہ میں نہیں آ جائے گا اسی طریقے سے جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتے؟ اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے؟ ان لوگوں نے جن کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے کیا ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، اللہ نے جس چیزوں کو پیدا کیا اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی پیدا کیا۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تنہے تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ مثال بیان کی جا رہی، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما يوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ ومتاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل۔ بارش نازل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سیلاب آتے ہیں، تو سیلاب کیا کرتا ہے؟ پانی اوپر سے جو جھاگ وغیرہ ہوتا ہے اس کو وہ ختم کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ اس طریقے سے آدمی دھکنی میں دھونکتا ہے، زیورات بنانے کے لیے دھات کو پیٹتا ہے، اس کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اس کو آگ کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کفر کی مثال ایسی ہے گویا کہ جھاگ ہے، جھاگ ہے جو جھاگ کو ختم کر دیا گیا، اور حقیقت جو ہے وہ حق ہے، وہ قائم رہتا ہے۔ پانی اصل قائم رہا، دھات اصل قائم رہی، میل کچیل دور ہو گیا، تو میل کچیل جو ہے وہ کفر ہے، اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی باتوں کو مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، نہیں مانیں گے جہنم میں جائیں گے۔ ماننے والوں کی مثال دی گئی کہ جو عقل مند ہیں ان کے اندر کون سی صفات پائی جانی چاہیے؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ۔ کیا کہا؟ کہ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، اور برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے دفع کرتے، اگر کوئی ان کے ساتھ برے طریقے سے پیش آئے تو انہیں معاف فرماتے ہیں۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ نیک لوگوں کی مثال تو وہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی تکلیف دے تو ان کے تکلیف کا جواب اچھے طریقے سے دو تو وہ تمہارا پکا دوست ہو جائے گا۔ نیک لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے جنت۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نیک لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے، ان کا دل مطمئن ہے اللہ کی یاد سے، انہی کے لیے جنت ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، غور کیجئے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہاں سے نبی کی رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن
قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب. ہم نے آپ کو رسول بنایا، آپ تلاوت کیجئے. اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنٌ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر کوئی نسخہ آئے قرآنی، پہاڑ چلائے جائیں، زمین کو ٹکڑے کر دیا جائے، مردے بات کرنے لگے، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. آپ سے پہلے والے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا ہے، ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، پھر جب پکڑ لیں گے تو بہت دردناک عذاب ہے ہمارا. تذکرہ ہو رہا رسالت ہی کا کہ آپ کو جو نبی بنایا گیا کوئی نئی چیز نہیں ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے، وہ بیوی اور بال بچے والے تھے، وہ بال بچے والے تھے. کوئی بھی رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نشانی لے کر نہیں آیا، اور ہر امت کے لیے کتاب ہے. اس سے پہلے آیت ایک ایسی تھی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا آدمی موجود ہے، رہنمائی کرنے والا آدمی موجود ہے. تذکرہ ہو رہا نیک لوگوں کا کیا ہوگا کہ جو لوگ نیک ہیں وہاں ان کے باپ دادا نیک ہوں گے، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان سب سے اہم چیز ہے، عمل سب سے اہم چیز ہے. اگر ایمان اور عمل نہ ہو تو ہم ان لوگوں کو کیسے نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. ایک حدیث کے اندر آیا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699. تذکرہ ہو رہا رسالت ہی کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے گواہی دینے کے اعتبار سے، اور جن کے پاس علم ہے کتاب کا وہ جانتے ہیں ان باتوں کو. ناظرین کرام، اس کے بعد تذکرہ ہے سورہ ابراہیم کا آ رہا ہے. ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ سورہ ہے. یہ سورہ مکی ہے، اس کے اندر 52 آیتیں ہیں. پہلے تو رسالت کا تذکرہ ہے، پھر بیچ میں ڈرایا بھی گیا ہے، پھر ملامت کی گئی ہے، آخر میں قیامت کا منظر ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. کتاب ہم نے نازل کی ہے کہ آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیے. یہاں اندھیرا ظلمات جمع ہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں. روشنی اسلام کی واحد ہے، یعنی ایک ہی ہدایت کی چیز ہے، سیدھا راستہ ایک ہے اپنے رب کے حکم سے. وہی اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں تنبیہ کی گئی ہے، پھٹکارا جا رہا ہے کہ جو دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اسی محبت کرنے لگے ہیں، اسی میں مست ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور ہر رسول کو اس کی زبان ہی میں نازل کیا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھا سکے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، وَإِسْتَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھو، رب کا شکر ادا کرو گے تو رب نے کہا ہم زیادہ دیں گے، اور اگر انکار کرو گے تو میری پکڑ سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 8. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے قوم کے لوگو، اے میری قوم، تم لوگ اور دنیا میں بسنے والے تمام لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، کفر اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے. ناشکری کرنا کتنی خراب بات ہے. افسوس کا مقام ہے آج ہم میں سے بات سے پوچھئے کہ بھئی کیسا چل رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بھئی دن اچھے نہیں چل رہے، جبکہ ہر حال میں خوش ہونا چاہیے. اگر مصیبت آئی تو صبر کرنا چاہیے، خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اور زیادہ دیتا. اللہ نے کہا اگر شکر ادا کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے. لان و تان کی جو بات ہے
ناشکری کرنا عورتوں میں حدیث کے حساب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحیض کتاب نمبر 6 باب نمبر 6 باب ترک الحیض الصوم حدیث نمبر 304، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر من اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہیں زیادہ پایا ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ عورتوں کے اندر خاص صفت ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنم میں جائے گی۔ یہاں لوگوں کے درمیان جو اختلاف پایا جا رہا تھا اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ رسول تو ہم جیسے انسان ہیں، قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، آگے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یہ تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ اب رسولوں نے کہا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، جی ہاں ہم تو آپ جیسے انسان ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ رسولوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا عَزَيْتُمُونَا، ہم صبر کریں گے جو تکلیف تمہاری طرف سے پہنچے گی۔ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ قیامت کے دن شیطان بھی بھاگ جائے گا، کہے گا لوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ میرا کوئی ہے۔ توحید اور شرک کے کلمے کی بات ہو رہی ہے۔ توحید کا کلمہ تو وہ ہے درخت نیچے ہے، جڑ اس کی مضبوط ہے اور پتیاں اوپر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب پھولتا پھلتا کر دیتا ہے، اس سے بالیاں نکلتی ہے۔ شرک وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ شرک کی مثال تو ایسی ہے، درخت تو اگا لیکن درخت کا جڑ نہیں ہے، اور اوپر کہاں تک وہ جائے گا؟ قیامت کے دن، اور بلکہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ قبر میں اللہ تعالیٰ توحید کے ذریعے لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4699، کہ مسلم آدمی قبر کے اندر سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توحید کا یہ فائدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کفار مکہ کو ملامت کی جا رہی ہے کہ تم ابراہیم کا نام لیتے ہو، لیکن ابراہیم کا طریقہ تو کچھ اور ہے اور تمہارا طریقہ کچھ اور ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں چند اہم چیزیں تو یہ ہے، ابراہیم نے کہا، دعا کی، اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا، تم مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھ۔ پتہ یہ چلا ذمہ دار والد وہ ہے جو سکون کی جگہ پر گھر لے، ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کے لیے، خود پہلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچنے کا پورا اہتمام کرے۔ ذمہ دار والد وہ ہے جو مسجد کے پاس گھر لے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اللہ ہم نے اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ پتہ یہ چلا مسجد کے متولی حضرات کا گھر بھی مسجد کے ارد گرد ہونا چاہیے، اور ذمہ دار والد وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے گھر وہاں لے تاکہ مسجد کے قریب ہو۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ گھر وہاں لیتے جہاں مسجد نہ ہو، وہاں لیتے جہاں دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہو لیکن دینی اعتبار سے فائدہ ہو، وہاں رہنا پسند نہیں کرتے۔ دعا بھی کی
ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو نماز قائم کرنے والا بنا، دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بخش دے، مجھے بخش دے، والدین کو بخش دے، مومنوں کو بخش دے۔ آگے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس۔ آپ ڈرائیے لوگوں کو، آپ کا کام ہے ڈرانا، لوگ اتباع کرے تو فائدہ ان کا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، زمین دوسری زمین ہو جائے گی، وہاں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا، ہر آدمی کا اپنا اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے پہنچانے کی چیز ہے۔ یہ آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن کریم غیر مسلموں کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ سمجھے، سمجھ رکھے، تو عقل مند وہی ہیں جو اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔